بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم سب یہ کہتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، بدکاری سے زیادہ بدتر ہے، اور حدیث میں بھی ہے، اور بغض اور حسد نہیں کرنا چاہیے، سب کا اس پر اتفاق ہے، اور بولتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ لوگ غیبت کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کب؟ جب ہماری کوئی غیبت کرے تو فوراً ہم کہتے ہیں الغیبت اشد من الزنا ولا تغتابوا، غیبت مت کرو، اور ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، آیت حدیث سب کچھ ہم کو یاد ہوتا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کہ بھائی ہمارے جو مخالفین ہیں یا ہم عصر ہیں، اور ان کے خلاف جو ہم بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو نیچا دکھاتے ہیں، گپ شپ میں، مزاح میں، مذاق میں ان کو ذلیل کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اپنے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ علماء کے پاس، مرشد کے پاس بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری توجہ اپنی طرف ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے، ان کی ذات کے لیے نہیں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے اپنی نظر میں ایسا کر دے کہ مجھے دوسرا مسلمان اپنے سے اچھا لگے۔ ظن المؤمن خیرا، مسلمانوں پر اچھا گمان کرو، لیکن ہم الٹا چلتے ہیں۔ یہ متکبر ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، میں آج اس طبیعت ہوں، مجھ میں اخلاص ہے۔ ہم جو اپنے گناہ کرتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اپنے کان کا گن، دانت کا گن اور ناک کا گن ہم کو برا نہیں لگتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی، لیکن دوسرے کے ناک کا گن ہم کو بہت برا لگتا ہے اور ہم کو الٹیاں بھی آتی ہے۔ یہی حال گناہ کا ہے کہ انسان ضعیف ہے، اپنے گناہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنی طرف خیال نہیں ہوتا ہے، ذہن اپنی طرف نہیں لوٹتا۔ یہ انسان ضعیف ہے، اس لیے کمزور ہے، اس لیے۔ اور بیعت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ توجہ اپنی طرف ہو جائے۔ سب لوگ کہتے ہیں بھائی اگر کسی کی طرف ایک انگلی کرو گے تو اپنی طرف 4 انگلیاں آتی ہیں، یہ سب کہتے ہیں، لیکن سب اس کے خلاف چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میری غیبت نہ کرو۔ ایک آدمی میری عزت کرے، مجھے اچھا جانا ہے، تو کیا ہم سب کو اچھا جانتے ہیں؟ سب کی عزت کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نفس کی اصلاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا، غیبت بھی نہ کرو، حسد بھی نہ کرو، کسی نعمت پر جلو مت۔ کسی کو اللہ نے عزت یا دولت دی ہے، ہم جلتے ہیں۔ بغض نہ کرو، ایسا ایک آدمی آپ کو برا لگے۔ جاسوسی مت کرو، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں جا رہی ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو۔ عفوا تعف نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نصیحتیں اور آیات اپنے اوپر فٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، تو تب اصلاح ہوگی۔ میری غیبت نہ کرو، میں تو کروں گا۔ بھائی اتفاق کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، مطلب یہ مجھ سے اتفاق کرو، میں کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دل کو سمجھیں، اس کی بیماریوں کو سمجھیں، اس کے لیے مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، اس کی طرف توجہ کریں۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جائے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہو جائے پورا بدن فاسد ہو جائے، الا وہی القلب، خبردار سن لو وہ دل ہے۔ 3 بار حضور نے یہ فرمایا، 3 بار۔ تو بہرحال جو نصیحت کی گئی اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس سے صحت بھی ملتی ہے۔ جس دل میں بغض حسد نہ ہو انہیں اس کو دبا لے اور محبت کو عام کرے، وہ خوش رہے گا۔ اس سے دماغی امراض بھی ختم ہوتے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، اپنی اصلاح کرو، دوسروں کو نصیحت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔